دا لاجیکل مسلم کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. دی اسمبلی آف ایکسپرٹ مجلس خبرگان نے آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی صاحب کو اپنا نیا لیڈر چوز کر لیا ہے ایران کے لیے, اور اسی موضوع پہ ہمارے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے موجود ہے تہران کے ایک مشہور صحافی احمد عباس صاحب. احمد عباس صاحب, آپ کا ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. شکریہ آپ کا. جی آگا, یہ اور آپ کے ناظرین کو سلام. سب سے پہلے تو آپ کو ہم تسلیت عرض کرتے ہیں سید علی خامنئی صاحب کی شہادت کے لیے, اور ساتھ ساتھ تبریک بھی عرض کرتے ہیں کہ ایران کے لیے ایک نیا لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی صاحب کو چوز کر لیا گیا ہے, اور اسی سلسلے میں ہم لوگ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے تھوڑا آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی تہران کے حال کیا ہے؟ کیا تہران میں ابھی بھی حملے ہو رہے ہیں؟ جی, حملوں کا سلسلہ تو جاری ہے, اور ہر روز ہی کسی نہ کسی علاقے پہ حملے ہو رہے ہیں. صحیح. اور ابھی چونکہ سیٹرڈے نائٹ میں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جو آئل ڈپو کو نشانہ بنایا گیا, ریفائنری کا جو ڈپو تھا اس کو نشانہ بنایا گیا, کروڈ آئل کا تھا, تو وہ اسی طرح سے البرز جو علاقہ ہے, کرج کا جو علاقہ ہے ایران سے کچھ فاصلے پہ, وہاں پر بھی ریفائنری کے آئل ڈپو کو نشانہ بنایا گیا. تو وہ ابھی بھی جل رہا تھا, کافی اب کم ہو گیا, ورنہ اس پہ سے دھواں اٹھتا نظر آتا ہے. تو اس پہ جو وہ ہیں فائر بریگیڈ کے لوگ ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ آئل کا جو ڈپو ہے, جب اس پہ آگ لگ جاتی ہے تو اس پہ ٹائم لگتا ہے. ایکچولی وہ جب جل کے ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی اس پہ کنٹرول ہو پاتا ہے, ورنہ ہو نہیں پاتا. تو اس کے علاوہ اور بھی حملوں کا سلسلہ تو جاری ہے. تہران میں الگ الگ جگہوں پر حملے ہو رہے ہیں. آج دن میں بھی حملے ہوئے, اور ایگزیکٹلی جو یہ ویسٹرن تہران کا علاقہ ہے یہاں پر حملے ہوئے. تو یہ سلسلہ تو جاری ہے. تو یہ جو حملہ ہوا ہے جو آئل ریفائنری پہ, اس کے بعد میں آپ کو لگا ہے کہ لوگوں کا سپورٹ میں کچھ کمی آئی ہے یا نہیں, لوگ الٹا سپورٹ بڑھ گیا ہے لوگوں کا؟ نہیں, یہ چیز تو یہاں پر کچھ عجیب ہے. پینک نہیں ہوتے لوگ, اور نہ جنگ سے پہلے بھی لوگ اس کو مطلب ایسا نہیں کہ بہت گھبرائے ہوئے ہوں, ڈرے ہوں, چونکہ جنگ کے حالات تو بن رہے تھے. لوگ بات کر رہے تھے کہ جنگ ہونے والی ہے اور ہو جائے گی, امریکہ حملہ کر سکتا ہے, کر دے گا, حالانکہ مذاکرات چل رہے ہیں تو اس کے باوجود. تو اور جب جنگ شروع ہو گئی اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا نہیں, پینک تو لوگ نہیں ہوتے. ہم لوگ یہ ریکارڈنگ کرنے سے جسٹ پہلے میں بھی ایک جلوس میں گیا تھا, تو جلوس سے جو ہو گیا, تو وہ یہاں پر آپ کو بھی پتا ہے کہ پورے ایران میں یہ ہو گیا کہ 7:30 بجے کے وقت لوگ باہر نکلتے ہیں گھروں سے, یعنی عام طور پہ مسجد میں آتے ہیں, مسجد سے جلوس کی شکل میں کسی چوراہے پہ جا کے چند مسجدوں کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, ایک اچھا خاصا مجمع ہو جاتا ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے اسی دن سے, یعنی حملے کے پہلے دن سے چل رہا ہے. تو آپ سوچ لیجئے کہ جب بہت ہی شدید حملے ہوئے, جو رپورٹیں آئی ہیں اس میں امریکہ کے ڈیفنس اور وزیر جنگ نے ہیگسیت نے بیان دیا کہ انہوں نے شروع کے 3-4 دن میں اتنے ایئر اسٹرائک کے جتنے پوری عراق جنگ میں کیے گئے, تو اس سے ڈبل ایکچولی. تو اس کے باوجود لوگوں میں کوئی ڈر اس طرح سے نہیں ہے, ڈرتے نہیں ہیں لوگ نکل کے باہر آتے ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ سپورٹ میں, آرمڈ فورسز کے سپورٹ میں, گورنمنٹ اور نظام کے سپورٹ میں, کہ ہم آپ کے اس پہ سپورٹ میں کھڑے ہیں, آپ جو ہے وہ دشمن سے لڑیے. تو اس طرح کا جذبہ ہے. تو نہ خوف ہے لوگوں میں اس کا, اور پھر ظاہر ہے سپورٹ بلکہ بڑھ رہا ہے لوگوں میں. اور اب تو یہ ہے کہ ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ جو ایگریشن ہوا ہے اس کی سزا دینا بہت ضروری ہے, اور سزا دیے بغیر پیچھے نہیں ہٹنا ہے. یہ جذبہ اور یہ نعرے آپ لوگوں کی زبان کو سن سکتے ہیں. جی, میں نے کہیں پڑھا بھی تھا کہ یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ 2 فرنٹ بنے ہوئے, ایک فرنٹ جو باہری دشمن سے لڑ رہے ہیں, ایک فرنٹ جو لوگوں نے اندر سے سنبھالا ہوا ہے. رات بھر روڈوں پہ رہنا, سرکلز اور سارے جتنے خیابان یا جو اسٹریٹ سے ساری بھری ہوئی ہے یہاں پہ. یہاں کم میں بھی دیکھیں گے اگر آپ, تو رات بھر لوگ, حتیٰ کل شب قدر کی رات میں اعمال بھی لوگوں نے باہر روڈوں پہ انجام دیے. وہاں تہران میں بھی ایسے ہی کچھ حال تھے؟ بالکل ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے. تہران میں بھی یہ اعلان کیا گیا کہ شب قدر تو بعد میں مسجد میں, جیسے عام طور پہ یہ وقت دیا گیا تھا 9-10 بجے کا کہ لوگ جمع ہوں, بلکہ 11 بجے کا وقت دیا گیا تھا, مگر 7:30 بجے کا جو پروگرام تھا کہ 7:30 بجے لوگ جو نکلتے ہیں اور جاتے ہیں اسکوائر پہ جمع ہو کے واپس آتے ہیں, اس میں قریب 9:30-10 بج جاتے ہیں. صحیح. تو ایک مختصر عمل شب قدر کا عمل لوگوں نے وہیں چوراہوں پہ کیا ہے پورے تہران. تو
ہاں یہ ماحول تو تھا اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اسی سے کنیکٹڈ یہ ایک چیز سوال. بڑی جی ویسے عجیب ہے. جی جی جیسے جو آرم فورسز ہیں بھائی ان کی ڈیوٹی ہے جب جنگ ہو جائے ملک پہ اٹیک ہو جائے تو آپ کو ملک سنبھالنا ہے, بارڈر سنبھالنے ہیں, یا آپ کو جو ہے وہ آسمان سنبھالنا ہے جو فضائیہ ہے. جی لیکن یہ پبلک کا جو سپورٹ ہے اور اتنے مطلب اس کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ آدمی 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن میں جی تھک جی جاتا جی ہے. آج جنگ کا 10واں دن ہے اب جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, آپ یہ جس دن اس کو پبلش کریں گے, ویڈیو اپلوڈ کریں گے, 11واں دن جنگ کا ہوگا. روز کے روز لوگ جو ہے پابندی سے 7:30 بجے, جبکہ ماہ رمضان ہے, روزہ افطار کرنے کے لوگ تھوڑا جی جی, تھکن اور فیل اور اس میں کرتے ہیں. بچے بوڑھے عورتیں لیکن وہ سب آئے ہوئے, اور ٹھنڈی ہے, سردی ہے, سارے برف ہو رہا ہے. سارے بالکل 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 سارے ہی لوگ. میں بلکہ آپ کو وہ میں نے جو آج ویڈیو ریکارڈ کی آپ کو فارورڈ کر دوں گا, جی آپ دیکھیے گا. اس میں بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے میرے خیال سے 4-5 سال کے بچے تھے, 3-4 اور اس سے اور زیادہ. پھر ایک گروپ تھا صحیح, وہ وہاں پر ایک ترانہ پڑھ رہے تھے, ایک سرود پڑھ رہے تھے. بہترین, تو بڑے اس سے جوش میں اچھا ان میں بھی وہی جوش تھا کہ ہم جو ہے ملک کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں. اور یہ بہترین, تو ماشاء اللہ. صحیح, وہ سارے کے سارے یعنی پورا واقعی سب یہ تھوڑی عجیب سی تھوڑا یعنی مطلب بہت بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے, اس طرح سے مثالیں ہیں نہیں. جی اسی سے کنیکٹڈ ایک سوال ہے. کل رات کو شب قدر کے اعمال کے بیچ میں مجلس خبرگان کا اسمبلی آف ایکسپرٹ کا اناؤنسمنٹ آنا شروع ہوا کہ نئے لیڈر کو انتخاب کر لیا گیا ہے, آیت اللہ مجتبی خامنئی صاحب کو. تو وہاں تہران میں اس وقت جب یہ اناؤنسمنٹ ہوا تو کیا ماحول تھا, کیسا رہا وہاں کا ماحول یہ اناؤنسمنٹ سننے کے بعد؟ ایک دم سے عجیب. ہاں لوگ بالکل جوش میں بھر گئے. یہ جیسے ہی اعلان کیا گیا, ایکچولی دعا چل رہی تھی جو شب قدر میں ایک لمبی دعا پڑھی جاتی ہے. جی دعا کیا ہے وہ اللہ کو الگ الگ ناموں سے اس میں یاد کیا جاتا ہے کہ اے بخشنے والے, معاف کرنے والے, صحیح پناہ دینے صحیح, والے, اس طرح کی جو لمبی دعا جوش نے کبھی وہی دعا چل رہی تھی. اور جیسے ہی دعا ختم اعلان ہوا تو اس کے بعد ایک عجیب و غریب ایک جوش لوگوں میں بھر گیا. اور لوگ جیسے اس اعلان سے نا ایک عجیب سا ماحول تھا. دیکھیے پورا ماحول ویسے بڑا سنگین, بڑا بھاری ماحول, چونکہ ظاہر ہے رہبر شہید ہو گئے ہیں, آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہو گئی. یہ بہت ہی عجیب و غریب بہت بڑا واقعہ ہے. ایران میں انقلاب آنے کے بعد سے امام خمینی کا انتقال ہوا, اور شہید رہبر کی شہادت کا یہ پہلا واقعہ تھا. شہید تو ایران نے بہت دیے, جی لیکن یہ کہ رہبر کی شہادت کا یہ پہلا واقعہ تو بڑا ایک لوگوں میں وہ بھی تھا, یعنی غم و غصہ دونوں بھی. جی جی یعنی غم بھی لوگوں میں ہے اور غصہ بھی ہے کہ ہمیں اس کا انتقام لینا ہے. مگر جب یہ اعلان ہوا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہوتا نا کہ کوئی کسی کے منہ کی بات آپ کہہ دیں, یعنی کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے آپ وہی کہنے اور سامنے والے کو جوش آ جائے. ایسا لگتا ہے جیسے سب کے دل کی بات جس کا اعلان کیا گیا, ایسا لگا کہ جیسے سب کے دل کی آرزو یہی تھی, سب کا دل یہی چاہ رہا تھا. تو وہ جو ہے وہ بڑا یعنی سب نے اس اعلان کا صرف خیر مقدم ہی نہیں کیا, جیسے لگتا ہے کہ سارے لوگ خود بھی اعلان کر رہے ہوں. جو لوگوں کا جوش تھا جیسے لگ رہا ہے کہ وہ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں, ہاں وہ ہمارے رہبر ہیں. تو اس اعتبار سے بڑا عجیب سا ماحول تھا, بہت ہی جوش و خروش کا ماحول ہے. جی یہ یہاں پہ جو اسپیکر تم کا کہنا تھا کہ امریکہ کا ہدف تھا کہ یہاں کے لیڈر کو شہید کر دیا جائے, بلکہ انہوں نے لیڈر کو جوان کر دیا, یعنی خامنئی جوان ہو گیا ہے واپس سے, خامنئی پھر سے آ گئے. ہاں دیکھیے اب یہ تو آپ وہ اس میں دیکھ لیجئے کئی جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے, اور مجھے کچھ اخباروں کے مجھے لگ رہا ہے کہ گارڈین اخبار نے, اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو یہ سرخی لگا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت ہی بڑی حماقت کی ہے. ایک تریٹا پارسی ہیں, بہت بڑا نام ہے جرنلزم کی دنیا میں بھی, اور ایک اس پہ ہیں ان کے آرٹیکل وغیرہ کافی آتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ, بڑا خاص طور ایران کے معاملے میں. جی ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک امریکہ نے یہ حماقت کر کے, ٹرمپ نے ایران امریکہ تعلقات کا آئندہ کا جو مستقبل تھا وہ پھر سے لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ پھر سے تاریک کر دیا, اس لیے کہ ایران میں وہ رہبر منتخب ہوا ہے جس کے ماں, جس کے باپ, جس کی بہن, جس کے
بیٹے جس کی بیوی کو جو ہے امریکہ نے حملے میں شہید کیا. تو یہ تو ان کی فیملی کی بات ہوئی تو وہ الگ. اس کے علاوہ ایران میں بہت ایران کو نقصان پہنچا ہے. ایران کا مسافر طیارہ امریکہ نے 8 سالہ جنگ کے دوران امریکہ کی جرائم کی فہرست بہت لمبی ہے. یہاں کی حکومت, قانونی حکومت, ڈاکٹر مصدق کی حکومت گرائی اوباشوں اور لفنگوں کو پیسے دے کے اور اس طرح سے. تو جرائم تو اس کے ایران کے خلاف بہت زیادہ. تو ایک جو یہ کام کیا اس سے اور زیادہ ایک بار پھر ہوا کہ ایک لمبے وقت کے لیے ایسا نہیں لگتا کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات جو ہے وہ ٹھیک ہو پائیں گے, چونکہ جرائم اور مسائل یہ ان کے تعلقات. ویسے یہ دونوں بار جب بھی حملہ ہوا ایران میں, دونوں بار نیگوشیشن کے بیچ میں ہی ہوا ہے, تو یہ ویسے بھی یہ بھروسے کے لائق تو ہے نہیں کہ نیگوشیٹ پھر سے کیا جائے. یہ شہید رہبر کا کہنا یہ تھا کہ مجھے یعنی بار بار وہ کہتے تھے کہ امریکہ پہ مجھے یعنی بھروسہ نہیں ہے, بھروسے کے لائق لوگ نہیں ہیں, لوگ بھروسے کے لائق نہیں ہیں. اور وہ بات بالکل صحیح ہے, واقعی بھروسے کے لائق نہیں ہے, اور یہ ثبوت اس کا سامنے آ گیا. باقی اب تو ایران کا تو چلے معاملہ چھوڑ دیجئے, جو امریکہ کے الائز ہیں, تاریخی الائز لمبے عرصے سے چلے آ رہے ہیں, جو ان کو بھی بھروسہ نہیں رہ گیا ہے خود اپنے معاملات میں. دوسروں کی باتوں کو چھوڑ دیجیے کہ اپنے دو طرفہ تعلقات ہیں. کیا کینیڈا امریکہ سے جو تعلقات اس پہ آج مطمئن ہے, یا کیا فرانس یا برٹین کیا مطمئن ہے امریکہ سے جو تعلقات ہیں اس پہ, یا یورپ کی ٹوٹل یورپ کی بات کر لیں تو کیا مطمئن ہے؟ نہیں مطمئن. ان کو بھی پتا ہے کہ امریکہ وہ دھوکہ دے گا کسی بھی مرحلے پہ. تو ایران کا جو موقف تھا, جو سوچ تھی, وہ ایک طرح سے اور اس کے ثبوت ثابت پوری دنیا کے لیے ثابت ہو گیا کہ نہیں بھائی ان کے بھروسے کے لائق نہیں ہے. اگر اسی سے دوسرا ایک سوال آپ سے یہ تھا کہ اب یہ اصلی موضوع پہ اگر ہم لوگ بات کریں کہ جو رہبر کا انتخاب کرنے کے لیے مجلس خبرگان یا جو اسمبلی آف ایکسپرٹ ہے, ان کے پاس کوئی شرائطیں ہیں کسی کو انتخاب کرنے کے لیے؟ کیونکہ ابھی یہاں دیکھتے ہیں تو یہ انہوں نے جو شہید سید علی خامنہئی ہیں ان کے بیٹے علی مجتبیٰ خامنہئی کو بیٹے کو بنا دیا انہوں نے رہبر. تو کیا یہ نیپوٹزم والا نہیں ہے مسئلہ کہ بیٹے کو بنا دیا, یا کوئی شرائط کے تحت چلتا ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے, بہت اچھا ہے, اور اس پہ اس کو صحیح سے اس کو سمجھایا جانا چاہیے. ضرورت ہے اس بات کی. دیکھیے, رہبر کے خامنہئی صاحب کے 4 بیٹے ہیں. صحیح. سید مصطفیٰ, سید مجتبیٰ, سید مسعود, سید میثم. سب سے بڑے ہیں سید مصطفیٰ. نیپوٹزم کی اگر بات ہوگی تو ان کا سب سے بڑے بیٹے ہیں, وہ عام طور پہ ہوتا ہے وارث ہوتے ہیں, تو ان کا انتخاب ہوتا ہے. تو وہ نہیں, بلکہ سیکنڈ نمبر پہ ہے سید مجتبیٰ, ان کا انتخاب ہوا. دیکھیے, اس پہ جو اسمبلی آف ایکسپرٹس ہے جی, اس کے 80 کے قریب ممبران ہیں جو کہ براہ راست منتخب ہوتے ہیں عوام کے ووٹ سے. اس کی جو ووٹنگ ہوتی ہے عام طور پہ پارلیمنٹ کی ووٹنگ کے ساتھ ہی ساتھ اس کا بھی الیکشن ہوتا ہے. اور وہ جب چن کے آتے ہیں, ان کا کام ہوتا ہے کہ جو سپریم لیڈر ہے, جو رہبر انقلاب ہے, صحیح, اس کی کارکردگی پہ نظر رکھنا, اور ایسی حالات جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں کہ نئے رہبر کی ضرورت ہے, یعنی جو رہبر اور سپریم لیڈر جو ان کے لیے کوئی مشکل پیش آ گئی, نئے رہبر کا انتخاب کرنا ہے, تو نیا رہبر وہ منتخب کریں. صحیح, یہ ان کی ذمہ داری ہے اس اسمبلی کی. تو اب اس کے اندر بھی دو کمیٹیاں ہیں. ایکچولی اس اسمبلی کے اندر 2 کمیٹیاں ہیں جن کا یہی کام ہے کہ اپنے ممکنہ کینڈیڈیٹ کو ذہن میں رکھیں. کینڈیڈیٹ کا مطلب ہے کہ ممکنہ فرد کو, ایسا نہیں کہ کوئی آ کے کینڈیڈیٹ بنے اور پھر اس کے لیے, ایسا نہیں, بلکہ وہ خود مد نظر رکھتے ہیں افراد کو, اور وہ نام پھر پیش کیا جاتا ہے اور اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے. صحیح, اس کا انداز بالکل الگ ہے. اس میں افراد کا جو انداز ہے, جب خامنہئی صاحب رہبر بنے, صحیح, تو آپ دیکھیے کہ سارے لوگوں نے ان کے سپورٹ میں ووٹ کیا, صحیح, مطلب کھڑے ہو گئے. یہ تھا اسٹینڈنگ کے ذریعے سے ہوئی تھی ووٹنگ. اور جن لوگوں نے دو لوگ میرے خیال سے وہ تھے جنہوں نے سپورٹ نہیں کیا, تو ایک خود خامنہئی صاحب تھے, وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے. جی, صحیح, میرے خیال سے خالی وہی تھے, اور دوسرا مجھے نام ذہن میں نہیں آتا, ایسا مجھے شک ہو رہا ہے کوئی ایک اور بھی تھا. صحیح, لیکن جو نظر آتی تصویر اس میں ایک ہی شخص ہے جو بیٹھا ہوا کہ نہیں, مطلب سپورٹ نہیں کرتے. صحیح. تو اس میں وہ والا حساب نہیں ہے جو عام طور پہ دنیا کے ملکوں میں ہوتا ہے, جیسے کہ بندہ اپنے ووٹ پانے کے لیے وہ
وہ اپنی لابینگ کرتا ہے صحیح اور صحیح جو ہے الائنمنٹ کرتا ہے اور سپورٹ جمع کرتا ہے. یہ ایکچولی بالکل الگ ٹائپ کا انداز ہے. اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے. دیکھیے حالات جس طرح کے بنے اس میں اسمبلی کے اندر 2 کمیٹیاں ہیں اور دونوں کمیٹیوں نے وہ اپنا ایک کچھ وہ اصول اور بنیادیں اور پیمانے معین کر رکھے ہیں رہبر کے لیے. صحیح اب اس کی ایک تو وہ ہے کہ آپ کو دینی معلومات، آپ کی معلومات نہیں بلکہ آپ کی مہارت ہونی چاہیے. دینی امور کے سلسلے میں آپ مہارت ہو، اس طرح کی مہارت ہو کہ آپ مجتہد اجتہاد کر سکیں. اجتہاد کا مطلب یہ کہ قرآن اور احادیث کو بیس بنا کر آپ جو مسائل پیش آ رہے ہیں اس کے لیے مناسب فتویٰ یا مناسب فقہی دینی حکم نکال سکتے ہیں صحیح اپنی معلومات کی اور اپنے تجربے کی بنیاد پر، صحیح اپنی مہارت کی بنیاد، اپنی علمی لیاقت کی بنیاد پر. ایک یہ ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے اور شجاع ہونا چاہیے. آپ گھبرا نہ جائیں، ڈر نہ جائیں. بہت ساری جو شرطیں ہیں تو وہ پیمانے اس طرح کے معین ہیں. اور مزے اچھا آپ نے نیپوٹزم کی بات کی بڑی زبردست. ایک صاحب اسی اسمبلی آف ایکسپرٹس میں سے ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ جی ہم نے کبھی یہ شیئر کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے ذہن میں کون افراد ہیں، 2-4 جو لوگ ہیں، صحیح وہ شیئر کرنے کی کوشش کی رہبر سے، خامنئی صاحب سے. تو کہنے لگے کہ خامنئی صاحب نے وہ سنا نہیں، ہاں انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، کہا ہمیں یہ نہ بتائیں ورنہ کیا ہوگا کہ ہم کو اگر پتہ چلے گا کہ ہاں نہیں یہ مناسب ہے تو ہماری رائے سے آپ کی رائے متاثر ہو، تو ہم یہ نہیں چاہتے. صحیح صحیح آپ اپنی رائے جو آپ کی ہے وہ انڈیپینڈنٹ رہنی چاہیے. بہترین جو پیمانے کو رکھیے، اس پیمانے پہ جو بندہ پورا اترتا ہے آپ اسے منتخب کیجئے اور کسی اور اس میں نہ آئیے. کسی اور لحاظ کر لیا، ان کا لحاظ، کسی کا دباؤ، کسی کا خیال، یہ سب نہیں. جو پیمانے ہیں ان کو دھیان میں رکھ کے اسی کے بنیاد پہ آپ منتخب کریں گے. اب یہ تھا کہ اس وقت کے حالات میں جو سب سے موزوں، سب سے مناسب، سب سے مناسب اور صحیح جو آپشن نظر آیا اسمبلی کو، وہ نظر آیا آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اسمبلی آف ایکسپرٹس کے علاوہ خود عوام میں جس طرح کا اس کا مطلب عوام سے جو جواب آیا ہے اس پہ، جس طرح ایکسیپٹنس جو رہی ہے عوام کے پاس میں جی ایکسیپٹنس جو ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ وہ انہوں نے بھی عوام کے دل کی اور بات کہی ہے اپنے اس انتخاب میں. جی اس میں نیپوٹزم کا کوئی وہ نہیں ہے. اتفاق یہ ہے کہ وہ سارے پیمانوں پہ ان کو اسمبلی کو جو سب سے مناسب فرد نظر آیا وہ رہبر کے بیٹے. صحیح. میرا اگلا سوال آپ سے یہ تھا کہ جو یہ اناؤنس ہونے کے بعد میں ایکسیپٹنس آپ کو کیا لگ رہا ہے، ماحول کیسا ہے یہاں پہ، ایرانی عوام میں کیسا ایکسیپٹنس ہے ان کا؟ بہت بڑے پیمانے پہ ہے. دیکھیے آپ دیکھیے کہ کوئی بھی ادارہ ایسا، سارے اداروں نے بیان جاری کیا ہے. ایک تو ان کو مبارکباد دی، حمایت کا، وفاداری کا اپنا اعلان کیا. اس کے علاوہ سب سے بڑھ کے یہ عوام کا آج یہ یعنی منڈے کے دن 3 بجے بہت بڑا مجمع اکٹھا ہوا. پھر انقلاب روڈ پہ اور انقلاب اسکوائر کو روڈ پورا بند کر دیا گیا تھا عوام کے لیے. لوگ آئے تھے اپنی حمایت، اپنی وفاداری اور بیعت کا اعلان کرنے کے لیے کہ ہم آپ کو رہبر کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، آپ کی فرما برداری کے لیے تیار ہیں، آپ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بہت بڑے پیمانے پر یہ پذیرائی ملی ہے، ایکسیپٹنس ہے عوام کے اندر. تو یہ ایک اس بیچ میں ان غم اور دکھ کے حالات میں جب جنگ چل رہی ہے، جب رہبر شہید ہو گئے، جب ایران جواب دے رہا ہے، امریکہ کے ایگریشن میں 1300 سے زیادہ لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے، اس بیچ یہ خبر آئی ہے کہ تو عوام میں ایک طرح کا جوش و خروش ہے کہ ہمیں ایک اچھا رہبر، ایک اچھا لیڈر ہمیں ملا ہے. تو یہ بڑا دیکھتے ہیں کہ بڑا اہم، بڑا اچھا ڈیولپمنٹ ہوا. یہ پورا ماحول دیکھ کر کے میں نے کچھ جو انٹلیکچوئلس کی بات جو پڑھی تھی، دیکھا تو اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ یہاں پر ایک سسٹم کے تحت سب چل رہا ہے. یہ جو لوگ جو کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، اگر ڈکٹیٹرشپ ہوتی تو جیسے صدام کے جانے کے بعد میں عراق ڈھل گیا، وہاں پہ لیبیا ڈھل گیا گدافی کے جانے کے بعد میں، یہاں رہبر کو شہید ہو کر کے 10-11 دن ہو گئے لیکن نظام اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے، اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے. یعنی یہ جو استواری ہے جو نظام کے اندر، یہ پروو کرتا ہے کہ یہ ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں، نہ کہ کوئی ایک ڈکٹیٹر کی بات چل رہی ہے ایسے. خیر، تو آپ سے اس سے ایک اور جی یہاں پہ اصل میں
شیئر آف پاور اتنے اچھے انداز سے بڑے سلیقے سے اختیارات کو اور پاور کو تقسیم کیا گیا ہے کہ اس میں آپ دیکھیے کہ ایک مثال آپ کے سامنے یہ ہے کہ جب آیت اللہ رئیسی کا سانحہ پیش آیا، ان کا ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا اور وہ شہید، صحیح، ان کے ساتھ جو ہے فارن منسٹر شہید ہو گئے، اور پھر کیا ہوا؟ اب اچانک ایک خلا پیدا ہو گیا نا، یعنی صدر نہیں رہے، اچانک ایک حادثہ ہوا جی، اس میں نہیں رہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جو آئین میں ایک معینہ مدت ہے کہ 50 دن کے اندر اندر آپ کو نیا صدر منتخب کرنا ہے، اس 50 دن تک جو ہے وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ ملک کو سنبھالیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ کسی بھی طرح کی کوئی خلا، کوئی اس طرح کا نہیں پیدا ہوا، سارے کام، سارے امور بالکل سلیقے سے چلتے رہے۔ اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ رہبر تھے تو رہبر کی نگرانی میں سب چلتے رہے۔ اس بار اس کا برعکس ہوا، اس بار رہبر شہید ہو گئے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اور جنگ کے حالات میں یعنی شہید ہوئے، جنگ کا آغاز اسی لمحہ سے۔ اب پورا سارا کا سارا ملک سمجھے کہ ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور جنگ کوئی معمولی کسی ہمسایہ ملک سے جنگ نہیں، بلکہ امریکہ لڑنے کے لیے آیا ہوا جو سپر پاور کہا جاتا ہے، نام نہاد سپر پاور، اسرائیل کے ساتھ۔ اور اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ جو وحشی گری میں اور درندگی فاقیت میں اس کی اپنی کوئی اور مثال نہیں۔ ان حالات میں رہبر شہید ہوئے، اور صرف رہبر نہیں، ڈیفنس منسٹر شہید ہو گئے، IRGC کے چیف شہید ہو گئے، آرمڈ فورسز جنرل اسٹاف کے چیف شہید ہو گئے، یعنی جو لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ تھی اس میں اہم لوگ شہید ہو گئے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ نہ ملک کا جو انتظام ہے، مطلب لوگوں کی جو روزمرہ کی ضرورتیں ہیں، بازار ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ سروسز جو عوام کو، سماج کو چاہیے ہوتی، نہ اس میں کہیں سے کوئی رکاوٹ آئی، نہ ڈیفنس میں کوئی رکاوٹ آئی، نہ سیکیورٹی کا اندر، یعنی پولیس اور مطلب جو سیکیورٹی سنبھالنے کی جو ذمہ داری ہوتی اس میں نہ کہیں سے کوئی گیپ آیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ واقعی اس کو جو یعنی اس کی جو بنیاد رکھی گئی سسٹم کی، وہ اتنے حساب سے رکھی گئی ہے کہ ہر طرح کے حالات سے کیسے فیس کیا جائے، کیسے ڈیل کیا جائے، اس کا انتظام بہت سلیقے سے کیا گیا ہے۔ صحیح، اور وہ ہم دیکھنے بہت کامیاب رہا۔ آج دیکھیے ایران جس طرح کا جواب دے رہا ہے امریکہ کو، اسرائیل کو، واقعی دنیا کے بیشتری بہت کم ملک ہوں گے جو سوچ بھی سکتے ہوں گے کہ اس طرح ہم امریکہ سے لڑیں گے، اور ان حالات میں کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ شہید ہو گیا، ہمارے اتنے لوگ شہید ہو گئے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے امریکہ کا جو پورا کا پورا جو نیٹ ورک بچھا رکھا تھا یہاں پر، راڈار کا، جاسوسی کا، ڈیفنس کا اور ایئر ڈیفنس کا، وہ کس طرح سے چھلنی کر دیا ہے۔ صحیح، اب اسٹرائک امریکہ بھی کر رہا ہے، اسٹرائک ایران بھی کر رہا ہے، لیکن وہ جو کرتے تھے کہ بیٹھ کے آرام سے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور ایک طرفہ حملہ کر لے جائیں گے، اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہوئی جی۔ ایران نے زبردست طریقے سے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ سسٹم کو جو ہے نا، اس کی بنیادیں جو ہیں وہ بڑی مضبوط رکھی گئی ہیں اور بہت اچھے سے اس کو طریقے سے چنا گیا ہے، مطلب اس یعنی عمارت کو بہت اچھی طرح سے بہترین۔ اب ایک آخری سوال آپ سے پوچھوں گا اور یہ اس پہ ہم لوگ ختم کریں گے کہ آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں، وہ کون ہیں، ان کی شخصیت کیسی ہے، ان کی علمی شخصیت اور ان کی شجاعت یا یہ سب چیزوں کے بارے میں کچھ اگر آپ بتانا چاہیں تو۔ دیکھیے ان کی ایک تو سب سے بڑی بات ہے سادہ زیستی، سادہ رہنا۔ اور ایک مثال میں اس میں دینا چاہوں گا، ابھی سید مجتبیٰ خامنئی جب 8 سالہ جنگ تھی تو اس وقت 17 سال کے تھے اور محاذ پہ چلے گئے۔ صحیح۔ اور جس بریگیڈ کا حصہ تھے، اس بریگیڈ کے کمانڈر کے بیان آ رہا تھا، کہنے لگے کہ وہ میری بریگیڈ میں تھے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آیت اللہ خامنئی کے بیٹے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی اس وقت پریسیڈنٹ، صحیح، اور پریسیڈنٹ تھے، لیکن ان کے بیٹے وہاں پر شامل تھے اور فرنٹ پہ محاذ پہ موجود تھے۔ تو اس طرح سے کہ یعنی اس فیملی سے ہیں، ان کے والد ملک کے پریسیڈنٹ ہیں، لیکن جہاں بٹالین میں ہیں جیسے سارے بچے ہیں، سارے نوجوان، سارے جوان، اسی طرح سے وہ بھی بچے نہیں، بہرحال وہاں 17 سال کے عمر میں تھے اور وہاں اجازت تھی جانے کی، تو وہ وہاں موجود تھے اور باقاعدہ لے کے محاذ موجود تھے۔ تو یہ بہرحال ان کی سادہ زیستی اور بہادری ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ جو ان کا علمی کام جو ہے نا، یہ علمی کام کافی اچھا، کافی بڑا ہے، اور جو اجتہاد کی جو شرط ہے اس پہ وہ انہوں نے بہت محنت سے، یعنی وہ جنگ کے بعد انہوں نے بہت مستقل مزاجی سے پڑھائی کی ہے
قم میں زیادہ حصہ ان کا تعلیم کا رہا. اس کے بعد جو ہے اور یہ جو بڑے اساتذہ ہیں حوزے کے جو بڑے وحید خراسانی, جواد تبریزی اور یہ سارے ان کے اساتذہ, خود رہبر انقلاب آیت اللہ خامنہئی ان کے اساتذہ میں ہیں. ایک چیز میں اور ان کی دیکھ رہا تھا ان کی زندگی میں, وہ یہ ہے کہ عارف انسان ہے, وہ عرفان کی طرف جو ہے, عرفان کی میدان میں اور وادی میں ان کا ایک اپنا وہ ہے, ایک تجربہ ہے. اور ان کے اساتذہ میں آیت اللہ بہجت جیسے لوگ ہیں, آیت اللہ بہجت, آیت اللہ مجتہد تہرانی, اس طرح کے نام ہیں, مجتبیٰ تہرانی, یہ جو خود عارف کے طور پر جانے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز ان کا سیاسی امور میں اور جو دفاعی امور میں ان کی معلومات اور سمجھ بہت گہری ہے. جی جی. ان امور میں جو سیاسی امور اور دفاعی امور تو ٹوٹلی سپریم لیڈر کے پاس ہی ہوتے ہیں. سپریم لیڈر ہی ایکچولی کمانڈر, سپریم کمانڈر ہوتے ہیں تمام آرمڈ فورسز کے. تو اس سے جو جڑے ہوئے امور و معاملات تھے وہ رہبر کے ساتھ رہتے تھے, اس میں چیزوں کو فالو اپ کرنا, چیزوں کو لوگوں تک پہنچانا. تو ان امور میں بڑی گہری ان کی نظر ہے, بلکہ عمل دخل بھی ایک طور پہ ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے طور پر وہ کام کرتے رہے اس دوران. رہبر کی جو گائیڈ لائنز ہوتی تھیں, جو باتیں ہوتی تھیں, جو پالیسیز رہتی تھیں, ان کو ایگزیکیوٹ کرانے میں ان کا ایک اپنا رول رہتا تھا. تو اس طرح سے ان کی سمجھ کافی اچھی ہے اور کانٹیکٹس اور روابط بہت اچھے ہیں دفاعی شعبوں میں اور سیاسی شعبوں میں. تو یہ جو ہے وہ بہت پلس پوائنٹ ہے ان کے لیے. اور یہ ساری ان کی شرطوں میں ہے جو سپریم لیڈر کی جو شرطیں ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ان چیزوں سے فلفل ہے. یعنی اچھی خاصی ٹریننگ وہ خود آیت اللہ سید علی خامنہئی کے ساتھ میں لے چکے ہیں, ان کے ساتھ میں رہ کر کے کافی حد تک کے انہوں نے تجربہ کر چکے ہیں. ایسا ہے. اس میں آپ کی ایک پوائنٹ پہ ایک بات پہ پوائنٹ ایک ایڈ کروں گا کہ ان کی شجاعت کے لیے یہی کافی ہے بتانا کہ آج جو ماحول ہے ان کو پتا ہے کہ جو بھی نیکسٹ لیڈر بنے گا اس پہ حملہ ہونا ہی ہونا ہے. انہوں نے اپنی پوری فیملی کو شہید کرنے کے باوجود بھی اس کرسی کو ایکسیپٹ کرنا, اس پوزیشن کو ایکسیپٹ کرنا خود کی شجاعت کا ثبوت ہے کہ ہاں بھائی میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں اور اس پوزیشن کو لینے تیار ہوں. بالکل انشاءاللہ یہ شہادت ان کو 100 سال کے بعد شہادت کا ظاہر آج ان کی ہوتی ہے. لیکن یہ امید یہ ہے کہ وہ دشمنوں کو سبق سکھانے کے بعد, دشمنوں کو ان کی جگہ پر ان کے اوقات سمجھا دینے کے بعد, ملک کو ایک کامیابی کی منزل پہ پہنچانے کے بعد باقی یہ کہ ان کو خوف اور اس طرح کی چیزیں واقعی وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. اب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم دیا اور ہمیں سب چیزوں کو ایکسپلین کیا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جلدی کسی اور ٹاپک پہ. جب تک کے لیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ. جی, خدا حافظ. شکریہ. خدا حافظ.